رفع السماء ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عدل يوم يعدل عبادة 60 سنة او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بہنوں، کسی قوم کے عروج اور زوال کا تعلق اس کی ٹیکنالوجی سے نہیں، اس کی فوجوں سے نہیں، اس کی طاقت سے نہیں. قوموں کو عروج اس کی اخلاقی عروج سے ملتا ہے، اور قوموں پہ جو زوال آتا ہے وہ اخلاقی پستی سے آتا ہے. جب اخلاق زوال پذیر ہوتے ہیں تو ٹیکنالوجی بچا نہیں سکتی، اور جب اخلاق میں بلندی ہوتی ہے تو ٹیکنالوجی کی کمی انہیں گرا نہیں سکتی. یہی انسانیت کی تاریخ خود اپنی ذات پر گواہ ہے. انسانیت کی تاریخ اپنے اوپر خود گواہ ہے. والتاریخ یعید نفسہ، اور تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. عروج و زوال انسانوں پر آتا ہے، چیزوں پر نہیں آتا. اور انسانوں، یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں اللہ کا ایک محکم قانون ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. تیرے رب کہ بول کو کوئی بدل نہیں سکتا، کہ وہ مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں. انہیں یہ آپ کا قانون نہیں کہ آج یہ ہے، کل وہ ہے، پرسوں وہ ہے، یہ شک نکال دو، یہ ڈال دو. یہ اللہ کا قانون ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر انہ لقول فصل وما هو بالہزل. یہ بہت سی آیات جو یہ بتلاتی ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کا ایک محکم قانون ہے. اس قانون کو نافذ اللہ نے کر دیا ہے. اس قانون کی ایک شق بتا رہا ہوں کہ عزت، عروج، بلندیاں اخلاقی بلندی سے آتی ہیں. ذلت اور پستیاں اخلاقی پستی سے آتی ہیں. اکائی انسان کی جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کے چاروں طرف چیزوں میں بھی بگاڑ آتا ہے. اور جب انسان اپنے اکائی میں انسان بنتا ہے تو اس کے باہر صحرا ہو یا گلستان ہو، اس کو عزت دینا میرے اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے. اور اس اخلاقی پستی میں اور اخلاقی عروج میں جو سب سے سر فہرست چیز ہے جس سے قومیں بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں، بلندی ہے یا پستی ہے، اس میں سر فہرست عدل ہے.
بننے میں بلندی میں سر فہرست عدل ہے، بگڑنے میں پستی میں تباہی میں سر فہرست ظلم ہے۔ یہ دونوں ایسی تاثیر رکھتے ہیں کہ پوری دنیا مل کر اس میں سے تاثیر کو نکالنا چاہے نہیں نکال سکتے۔ جس قوم میں عدل ہوگا انہیں عزت ملنا اتنا ہی یقینی ہے جتنا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہاں ممکن ہے شک ہو، یہاں کوئی ڈمی بیٹھی ہوئی ہو طارق جمیل کی بجائے، یہ ممکن ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ ممکن نہیں کہ عدل ہو اور ذلت ہو، یہ ممکن نہیں۔ عدل ہو اور پستی ہو، یہ ممکن نہیں۔ جہاں عدل ہوگا وہاں عزت ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں بلندی ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں قوت ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں ہیبت ہوگی، جہاں عدل ہوگا وہاں جلال ہوگا، جہاں عدل ہوگا وہاں عروج ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں ذلت ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں پستی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں فقر ہوگا، جہاں ظلم ہوگا وہاں تباہی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں ویرانی ہوگی، جہاں ظلم ہوگا وہاں کھنڈر ہوں گے۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ پاکستان کے عروج و زوال کا تعلق سیاسی پارٹیوں سے نہیں، آپ لوگوں سے ہے۔ آپ ہمارا عروج بھی ہو، آپ ہمارا زوال بھی ہو۔ یہ جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارا عروج بھی ہیں، یہ ہمارا زوال بھی ہیں۔ زوال ان چار دیواریوں سے نکلتا ہے اور پوری قوم پہ چھاتا ہے، عروج ان چار دیواریوں سے نکلتا ہے اور پوری قوم پہ چھاتا ہے۔ جس قوم کے جج کا عدل خریدا جا سکتا ہو، جس کے قلم کو خریدا جا سکتا ہو، جس قوم کے جج کے قلم کی قیمت لگتی ہو، جس قوم کے وکیل کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا جا سکتا ہو، خریدا جا سکتا ہو، وہ قوم عزت کا خواب بھی نہ دیکھے کہ تکلیف ہوگی۔ اتنے بڑے بیج لگے ہوئے عدل کے، اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، جہاں ہر عدالت کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہو، اور جس قوم کے پاس قرآن جیسا دستور حیات و دستور عدل ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس کو بتانے والے ہوں اور اس کو نافذ کر کے دکھانے والے ہوں، اور پھر اس کے بعد قلم کی بھی قیمت ہو، پیپر کی بھی قیمت ہو، اور پولیس کی ایف آئی آر بھی بکتی ہو، تو ہم پاگل ہیں جو ہم عزت کا خواب دیکھیں؟ ہم دیوانے ہیں جو ہم عروج کی تمنا کریں؟ یا ہماری عقل ماری گئی ہے کہ ہم دنیا میں سر اٹھا کے زندہ رہنے کی خواہش کریں؟ میرے رب کی قسم، سیاسی جماعتیں آنی جانی ہیں، سیاست آنی جانی چیز ہے۔ آپ لوگ تو مستقل کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کی کرسی خون آلود ہے تو ہم ذلت ہی ذلت کے گڑھے میں گریں۔ اگر آپ کی کرسی نورانی اور روشن ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں تباہ و برباد نہیں کر سکتی۔ تین چیزیں ہیں جو کسی قوم کو اٹھاتی ہیں، اور تین چیزیں ہیں جو کسی قوم کو تباہ کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلے عدل ہے۔ جس قوم میں عدل ہوگا انہیں اللہ عزت دے گا، تو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یا ایٹمی طاقت کیسے روک سکتی ہے؟ جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جہاں سچ بولا جائے گا، انہیں اللہ عزت دے گا، تو ایٹمی طاقت انہیں ذلیل کیسے کر سکتی؟ جس قوم میں دیانت ہوگی، دیانت ہوگی، دیانت ہوگی، اس قوم کو اللہ عزت دے گا، انہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی، کہ کائنات اللہ کی ہے۔ ان القوت للہ، طاقت اللہ کے ہاتھ میں۔ ان الامر کلہ للہ، حکومت اللہ کے ہاتھ میں۔ کب شروع ہوئی ہے، کب ختم ہوگی؟ کَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ۔ اس کی حکومت نہ شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، وہ انتہا سے بھی پاک ہے۔ نہ اس کی اپنی ذات میں کوئی ابتدا ہے، نہ اس کی اپنی ذات میں کوئی انتہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات، جج صاحبان تم اللہ کو یاد کرو نہ کرو، کل کائنات تیرے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ کیوں پڑھتی ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزتیں بھی اس کی، حکمتیں بھی اس کی، حکم بھی اس کا۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک ہے۔ تم اس سے چھین کے دکھا دو
زندگی کے اختیار اپنے پاس لے لو، موت کے اختیار اپنے پاس لے لو۔ جو موت اور زندگی کا مالک ہے وہی اس کائنات کا مالک ہے، اور اسی کا یہ دعویٰ سچا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر تیرا اللہ قادر ہے۔ اب اللہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں، جس کی یہ سب کائنات تسبیح پڑھ، میں کون ہوں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں وہ ہوں جس کی ابتدا کوئی نہیں، الاول، میں وہ ہوں جس کی انتہا کوئی نہیں، الآخر، میں وہ ہوں جس کے اوپر کچھ نہیں، الظاہر، میں وہ ہوں جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، الباطن، ٹیبل کے نیچے پیسے لو یا کمرے میں بجا کے پیسے لو، وہ کہتا ہے الباطن، مجھ سے کہاں چھپو گے؟ لا تخفى منکم خافیہ، چھپ کے تو دکھاؤ، لا يعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تیرے رب سے چھپ نہیں سکتی۔ سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو، ومن جہر بہ، میری طرح زور سے بولو، ومن هو مستخف باللیل، رات کے اندھیرے میں کچھ کرو، وسارب بالنہار، دن کے اجالے میں کچھ کرو، ہر چیز پر تیرے اللہ کی نظر ہے، تیرے رب کی نظر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تیرا اللہ وہ ہے جس کی ابتدا نہیں، تیرا اللہ وہ ہے جس کی انتہا نہیں، تیرا اللہ وہ ہے جس کے اوپر کچھ نہیں، تیرا اللہ وہ ہے جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ ہو حکومت اللہ کی ہے، یہاں فیصلے اللہ کے اترتے ہیں، کون روک سکتا ہے؟ لا راد لما قضیت، میرے نبی نے فرمایا یا اللہ جو تو کر دے اسے کون روک سکتا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جسے تو روک دے اسے کون دے سکتا؟ جسے تو دے دے اسے کون روک سکتا؟ یا اللہ جسے تو دے اسے کوئی روک سکتا ہے؟ ولا معطی لما منعت، جس کا تو بند کر دے اسے کوئی دے سکتا ہے؟ ولا راد لما قضیت، جو تو فیصلہ کرے اسے کوئی الٹا سکتا ہے، پلٹا سکتا ہے؟ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مال والے کو مال کب نفع دے گا؟ جب تک تیرا ارادہ نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی کائنات ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بنانے والا اللہ 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، عرش پر استوا کیا، اور کیا کرتا ہے؟ یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام چلایا، کیا کرتا ہے؟ یطلبہ حفیثا، دن آگے رات پیچھے، اور کیا کرتا ہے؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستاروں سیاروں کو تابع کر کے رکھا ہوا ہے۔ یولج اللیل فی النہار، رات کو لمبا کرتا ہے دن کو چھوٹا کرتا ہے، اب کر رہا ہے تو کہتا ہے تم اسے روک کے دکھاؤ۔ ویولج النہار فی اللیل، وہ دن کو لمبا کرتا ہے رات کو چھوٹا کرتا ہے، کہ تم روک کے دکھاؤ۔ جنوب میں یہ کر رہا ہے، شمال میں یہ کر رہا ہے، کہ تم روک کے دکھاؤ۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون افلا تبصرون، مجھے بتاؤ اگر میں رات کھڑا کر دوں کو دن لا سکتا ہے؟ قل ارأیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، میں دن کھڑا کر دوں کوئی رات لا سکتا ہے؟ تو ان آیات سے اللہ اپنی ہیبت، شہنشاہی، بادشاہی بتلاتا ہے کہ کائنات اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے۔ میرے نبی صبح اٹھتے ہی اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمت للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا، اسألک خیر الدنیا والآخرة یا ارحم الراحمین۔ یہ میرے نبی کی روزانہ صبح اٹھنے کی دعا ہے۔ میرے رب، کل کائنات نے تیری غلامی میں صبح کی، میں نے بھی تیری غلامی میں صبح کی، یا اللہ میں بھی اور وہ کائنات بھی، اور جس کائنات پہ تیرا دن نکلا ہے، تیرا سورج نکلا ہے، یہ سب تیری غلام ہے، مخلوق تیری ہے، حکومت تیری ہے، دن تیرا ہے، رات تیری ہے، دن اور رات میں جو کچھ ہے سب کچھ تیرا ہے وحدہ، کوئی شریک بھی نہیں، کوئی پارٹنر بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو کہ میں احد ہوں، احد، واحد اور احد دونوں ہی اللہ کے نام ہے، الواحد الاحد۔ ان سے کہو میں واحد، واحد کسے کہیں؟
جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو. میں کہا جی یہ ویسٹ کوٹ کا میں واحد مالک ہوں یا اس ٹیبل کا میں واحد مالک ہوں. انسان کہہ سکتا ہے واحد, میں بھی کہہ سکتا ہوں. اب احد اللہ کے سوا نہیں کہا جا سکتا. قل هو اللہ احد, انہیں کہو میں وہ ہوں جس جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تو میں کیا تمہیں سمجھاؤں کہ وہ بھائی گھوڑا کیسا ہوتا ہے, کہ خچر دیکھا ہے, ہاں دیکھا ہے, کہ خچر جیسا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میری مثال کہاں سے لاؤ گے کہ میں کیسا ہوں, کہ میں تمہاری مثال سے, شبیہ سے, تشبہ سے, تصور سے, تخیل سے بہت دور ہوں. لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. میں تمہاری آنکھوں سے دور ہوں, تمہارے خیال سے دور ہوں, تمہارے تصور سے دور ہوں, تمہاری تعریف کے احاطوں سے باہر ہوں. سارے کائنات کے سمندر سیاہی بنا دو, درختوں کو قلم بنا دو, سارے بیٹھ کر میری تعریف لکھو. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سمندر خشک ہو جائیں گے اور قلم ٹوٹ جائیں گے, تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا. قل هو اللہ احد, انہیں کہو میرے جیسا کوئی نہیں. احد, جس کی مثال کوئی نہ ہو, جس کی مثال کو. لہذا خود پھر آگے سمجھاتا ہے کہ وہ احد کیسا ہوتا ہے. اللہ الصمد, جو کسی کا محتاج نہ ہو, سارے اس کے محتاج ہوں. وہ کیسا ہوتا ہے. لم یلد, جو کسی کا باپ نہ ہو. وہ کیسا ہوتا ہے. ولم یولد, جو کسی کا بیٹا نہ ہو. پھر آخر میں احد کو دوبارہ سمجھایا, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی میرے جیسا ہے ہی نہیں, میں تمہیں کیا سمجھاؤں. بس تم یؤمنون بالغیب, مانو کہ ہوں, تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کائنات تمہاری ذات, اس میں تمہیں اتنی نشانیاں دکھاؤں گا کہ تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اور ایک حق ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی لگام بھی ہے, ڈور بھی ہے, فیصلے بھی ہیں, طاقت بھی ہے, قدرت بھی ہے, ہیبت بھی ہے, جلال بھی ہے. اور ایک دن اسی نے بتایا ہے کہ میں خود جج. آج تو تم لوگ قلم پکڑ کے بیٹھے ہو, ایک دن تیرے رب کے ہاتھ میں قلم ہوگا. آج تم لوگ دوسروں کے فیصلے پڑھتے اور لکھتے ہو, ایک دن شمیم خود پیش ہوگا. ہاں جی لاؤ 30 سال جو تو نے کیے لوگوں کے فیصلے, فائلیں دکھاؤ اس کی. اور اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے. مجھے دھوکہ دیا جا سکتا ہے, وکیل کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, وکیل جج کو دھوکہ دے سکتا ہے. ہمارے ہاں تو گواہ بھی ٹکے ٹکے بکتے ہیں. جہاں گواہیاں جھوٹی ہوں وہاں کہاں سے عزت آئے گی. بھائیو کسی طرح اپنا عدالتی نظام بدلو. یہ عدالتی نظام تو عدالت ہے ہی نہیں, تو ظلم سے بھرا ہوا نظام ہے. یہاں ظالم کے لیے تو کافی مواد موجود ہے, مظلوم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور جہاں مظلوم سسکتا ہو, مظلوم ایک قوم ہے, مظلوم نہ مسلم نہ کافر نہ ہندو نہ سکھ نہ دہریہ نہ عیسائی, مظلوم ایک برادری ہے. وہ جو بھی ہوگا اللہ کے عرش کو اس کی ہائے ہلا دے گی. مظلوم کی ہائے اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے, چاہے وہ صبح سے شام تک اللہ کا انکار کرتا ہو. لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی ہائے فرشتوں کو رلا دیتی. اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا, فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آپ کس کے ساتھی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک انصاف نہ مل جائے, جب تک انصاف نہ مل جائے. ہائے ہائے ہائے. تو میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ شہنشاہ قادر مطلق, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. اسے کہو بادشاہ اللہ ہے, وہ جسے دے گا حکومت اسے ملے گی. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, جس کے قدموں تلے سے تخت کھینچ لے گا اسے کوئی دے نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ, جسے چاہے عزت دے دے. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ, جس چاہے ذلیل کر دے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس شہنشاہ قادر مطلق, اس کا قانون ہے عدل عزت لائق, سچائی عزت لائق, دیانت عزت لائق. جس قوم میں یہ 3 صفات ہوں گی, مسلم ہوں, ہندو ہوں,
سکھ ہوں، دہریے ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ایتھیسٹ ہوں، جو مرضی ہوں، اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ عدل والے ہیں، اگر وہ دیانتدار ہیں، اس دنیا میں انہیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ موت کے بعد تو یقیناً اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ دیکھو میرے بندے، میں شرک معاف نہیں کروں گا آخرت، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں، شرک نہیں معاف کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں، اپنی ذات میں شریک نہیں برداشت کر سکتا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ کیا طاقتور کلام ہے کہ میرا رب کہتا ہے جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور بہت سے مذاہب ہیں جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اس پر اللہ کہتا ہے یہ بول اتنا زہریلا ہے کہ اگر میں زمین آسمان کی لگام چھوڑ دوں تو اس پر زمین آسمان کائنات ریزہ ریزہ ہو جائے جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں ناقابل معافی چیز ہے، کبھی یہ نہیں معاف کروں گا، اس کے بعد جسے چاہوں میں معاف کر دوں۔ لیکن اس دنیا میں اللہ کا ایک قانون ہے، جس قوم میں عدل آئے گا، جس قوم میں سچائی آئے گی، جس قوم میں دیانت آئے گی، اس قوم کو زوال نہیں آ سکتا، انہیں اللہ ضرور عزت دے گا، انہیں اللہ کامیابیوں کی سیڑھیوں تک پہنچائے گا۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں بددیانتی ہوگی، انہیں عزت نہیں مل سکتی۔ پاکستان میں یہ 3 چیزوں کی کمی ہے۔ نیکیاں بہت موجود ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازیوں سے، حج عمرے کے لیے یہاں سے لاکھوں لوگ جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے میں پاکستان دوسرے تیسرے نمبر پر ہے، لیکن میرا دیس خون و خون ہے، غیروں سے نہیں اپنوں سے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ عدل کوئی نہیں، آپ سے گلہ ہے، آپ بھی بے بس لوگ ہو، ایک ظالم قانون میں بندھے ہوئے ہو، کیا انصاف دو گے؟ جو انصاف 10 سال بعد ملے، لعنت ہے اس انصاف پر۔ مظلوم کی ہائے ابھی اس کے سینے میں اور اسے انصاف ملے، اسے انصاف کہتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہتا ہے واہ عمرہ، یہ عربی میں جب کسی کو مصیبت وقت پکارا جاتا ہے واہ عمرہ، جیسے ہم کہتے دہائی ہے، دہائی، یہ دہائی ہے عمر، اے عمر دہائی ہے، تو اپنے ہاتھ یہاں باندھ لیتے تھے، یہاں۔ یہ وہ اشارہ ہے اس نبی کے فرمان کی طرف کہ قیامت کے دن ہر حکمران کے ہاتھ یہاں بندے ہوں گے، یہاں ایسے بندے ہوں گے، ادھر یہاں رکھ، پھر اللہ اسے کھڑا کر کے اس کی حکومت کا حساب لے گا۔ اگر وہ حساب میں پاس ہو گیا تو یہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، اور اگر وہ پکڑا گیا تو انہی بندے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اپنے ہاتھ یہاں باندھ رہے کہتے یا لبیکا، اور بھاگ کے گلی میں آ جاتے یا لبیکا یا لبیکا، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، عمر حاضر ہے، یا لبیکا یا لبیکا۔ میرے دیس کی تباہی کا سبب سیاسی لوگ نہیں ہیں، رشوت ہے، رشوت سے کیا جاتا؟ چند پیسے بنا، چند کروڑ، چند ارب، اتنے بڑے ملک میں کوئی کھا پی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میرے دیس کی تباہی کا سبب ظلم ہے، اور یہ ظلم طاقتور نہیں کر رہا ہے، میرا غریب بھی ظالم ہے، میں دیہات کا آدمی ہوں، میرا دیہاتی ظالم ہے، وہ جھوٹے پرچے، انگلیاں توڑ کے، اپنی انگلی توڑ کے ڈاکٹر کو پیسے دے کے، میرا ڈاکٹر ظالم ہے۔ مسیحا جس دیس کا ظالم ہو، جس دیس کا، میرا بھائی ڈاکٹر ہے، روتا رہتا ہے کہ ڈاکٹر نہیں بیٹھے ہوئے، تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، مریض کو ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں، میرا کسٹمر آ گیا۔ جہاں درد میں تڑپنے والے کو بھی کسٹمر ڈیل کیا جائے، وہ دیس عزت کے خواب کیوں دیکھتا ہے؟ ایٹمی طاقت بننے کے خواب دیکھے، اللہ نے پورے کر دیے، بنا دیا ایٹمی طاقت،
دنیا کی 7ویں فورس بنا دیا، اتنی طاقتور فوج عطا فرما دی، اور ذلت کی سیاہیاں اور بڑھا دیں کہ ذلت اور عزت کا تعلق ٹیکنالوجی سے نہیں، میں نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی، عزت اور ذلت کا تعلق اخلاق سے ہے، اخلاق سے ہے، اخلاق سے ہے۔ اخلاقی پستی سے ذلت آتی ہے، اخلاقی بلندی سے عزت آتی ہے۔ ظلم، سب سے بڑا ظلم اس دیش کی ہلاکت کا سیاسی لوگ نہیں، بیوروکریٹس نہیں، ظلم ہے، ظلم ہے۔ اور ایک ظلم وہ ہے جو عدالتوں میں آ جاتا ہے کہ یہ میری زمین دبا لی، قتل کر دیا، چوری کر لی، اور کوشش کی۔ یہ ایک ظلم گھروں میں ہو رہا ہے، وہ کون سی عدالت میں آئے گا؟ ایک ملازمہ پہ جو ایک مالکن ظلم کر رہی، وہ کس عدالت میں آئے گا؟ اللہ کی عدالت میں تو پٹ اپ ہو رہا ہے۔ پورے دیش کی کہانی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری پوری نہ دی، اور یہ سارے ملک میں ہو رہا ہے، کیا تاجر کیا ذمہ دار، جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل بن کر آؤں گا۔ کیا کرو گے اس دیش کا جس کا ہر مالدار اسی روپ میں ہے؟ الا استثناء تو ہر جگہ ہے، کوئی کروڑوں میں ایک آدھ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور غریب کا بھی حق دیتا ہے۔ یہ وہ جرائم ہیں جو میرے مالک کی بارگاہ میں بہت بڑے ہیں، تمہارے نزدیک تو جرم ہے ہی نہیں، نہ تمہارے پاس کوئی قانون ہے اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو ہے۔